وجويرية البركة أنت في قومك فهم الأصهار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہم گفتگو کریں گے آپ کی اور میری 8ویں امی جان کے بارے میں. یہ عالم، فاضل اور سردار خواتین میں سے ایک عالمہ، فاضلہ اور سیدہ خاتون، جو اپنی قوم کے لیے سب لوگوں سے بڑھ کر باعث برکت تھیں. دانشور، عقلمند، فرمانبردار، ذکر الہی کی کوشش کرنے والی، ذکر الہی کرنے والی، شکر گزار اور تقوی شعار، صاف شفاف دل سے آراستہ، جلیل القدر میری اور آپ کی امی جان. حدیث نبوی کی صاحب علم راویہ تھیں. اس سے مروی احادیث کو حدیث کی مشہور 6 کتابوں میں نقل کیا گیا. 50 ہجری 60 یا 70 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا. جی ہاں، وہ کون تھیں؟ وہ ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا. قبیلہ بنو خزاعہ کے خاندان بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھیں. ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: جویریہ بنت حارث بن ابو ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالک بن جزیمہ. حضرت جویریہ کے والد حارث بن ابو ضرار خاندان بنو مستلق کے سردار تھے. حضرت جویریہ کا پہلا نکاح ان کے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص مصافح بن صفوان سے ہوا تھا. حضرت جویریہ کے والد حارث اور شوہر مصافح چونکہ اسلام کے شدید ترین دشمن تھے اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، اس لیے حارث قریش کے کہنے پر یا وہ خود ہی مدینے پر حملے کے لیے تیار ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اطلاع مل گئی کہ حارث جو ہیں وہ مدینے پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مگر آپ نے حقیقت حال معلوم کرنے کی غرض سے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو بھیجا. انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ خبر جو ہے صحیح ہے اور حارث فی الواقع حملے کی تیاریاں کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا. چنانچہ شعبان 5 ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے مریسیع کی جانب روانہ ہوئی. مریسیع ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 9 منزل کی مسافت پر واقع ہے. مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا. حارث مسلمانوں کی جوابی نقل و حرکت سے پہلے ہی باخبر ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی بھی پوری صورتحال سے باخبر تھے، اس لیے حارث کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور خود حارث بھی خوفزدہ ہو کر کسی طرف بھاگ گیا. لیکن مریسی کی آبادی مقابلے پر اتر آئی. جو مریسی کے لوگ تھے وہ سب مقابلے پر اتر آئے. وہ لوگ گھروں سے نکل آئے اور مسلمانوں کے خلاف صف بستہ ہو گئے. دیر تک وہ لوگ مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے رہے. پہلے تو مسلمان کچھ خاموش سے رہے، مگر بعد میں ایک دم حملہ آور ہو گئے، جس سے اہل مریسی کے پاؤں جو تھے وہ اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، جس کے نتیجے میں ان کے 11 آدمی مارے گئے اور تقریباً 600 آدمی گرفتار ہوئے. مال غنیمت میں 2000 اونٹوں اور 5000 بکریوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. قیدی مریسی کی لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ بھی شامل تھیں، اور یہ تمام اسیران جنگ، یہ تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر مسلمانوں میں
تقسیم کر دیے گئے۔ جویریہ جو خاندان مستلق کے رئیس حارث بن ابو ذرار کی بیٹی تھیں، حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی کے زندگی بسر کرنا بڑا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے ثابت سے مکاتبت کی درخواست کی، یعنی ان سے کہا کہ مجھ سے کچھ آپ رقم لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو، مجھ کو رہا کر دو۔ حضرت ثابت جو صحابی تھے اور جن کے حصے میں جویریہ آئی تھیں، انہوں نے یہ درخواست جو تھی قبول کر لی اور کہا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا ادا کر دیں، 9 اوقیہ سونا ادا کر دیں تو ان کو میں رہا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں جویریہ خواتین اہل بیت کی سنہری لڑی میں کیسے منسلک ہوئیں۔ آئیے اس کا کھوج لگاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں جو روایات منقول ہیں ان میں قدر اختلاف ہے، اور 2-3 روایتیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جویریہ پر اپنا بڑا فضل و کرم کیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف جب دیکھا تو تعریف کے الفاظ میں فرمایا کانت حلوۃ ملاحہ، کہ وہ بڑی خوش منظر اور بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ثابت بن قیس نے کہا کہ میں تم کو آزاد کر دوں گا، تم مجھ کو 9 اوقیہ سونا ادا کر دو، تو یہ اپنی آزادی کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مدد آپ سے مانگی، اور ادب و احترام سے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں اپنی قوم کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی ہوں اور میری صورتحال آپ پر واضح ہے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوں آپ سے وہ چھپی ہوئی مخفی نہیں ہے۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے آزاد کرنے کے لیے جو معاہدہ کیا ہے وہ قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو میں ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ سونے کے 9 اوقیے میں کہاں سے ادا کروں، اور میں غلام بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میری مدد کیجیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس سے بہتر کی آپ کو پیشکش کروں تو کیا خیال ہے؟ جویریہ نے پر امید لہجہ اپناتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے، کون سی پیشکش ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں معاہدے کی رقم ادا کر دیتا ہوں ثابت کو، اور آپ کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آسمان غیب سے رحمت کی یہ موسلادھار بارش اچانک آ ٹپکی تاکہ وہ اس دل کو تر و تازہ کر دے جو تھوڑی دیر پہلے غلامی کی آگ میں جل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر جویریہ کے احساسات و جذبات میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی نبی علیہ السلام کی پیشکش کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ میں آپ کی تہ دل سے ممنون ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اور سید الاولین والآخرین کی زوجہ محترمہ بن کر اللہ کے رسول کے آنگن میں داخل ہوئیں، اللہ کے رسول کے گھر کے آنگن میں داخل ہوئیں۔ یہ ایک بڑی خبر مسلمانوں کے کانوں میں پڑی تو ہر گھر اور محفل میں یہی بات ہونے لگی۔ اس نئے واقعے نے آفاق کو روشن کر دیا، ہر طرف اس کی روشنی یوں پھیلی جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے، تو آفاق جو ہیں
وہ جگمگا اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیرت کی کتابوں میں جو روایات منقول ہیں ان میں قدر اختلاف ہے۔ دوسری روایت ایسے ہے اور جو زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے باپ جو تھے حارث بن ابو ذرار، ان کا شمار عرب کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں عرب کا ایک آدمی ہوں، میرا مقام اور مرتبہ میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور اس طرح ذلت کی زندگی بسر کرے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار اور عرب کا سربراہ ہوں۔ آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس معاملے کو خود جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے؟ چنانچہ حارث جویریہ کے پاس گیا، یعنی جویریہ کا باپ حارث جویریہ کے پاس گیا اور کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے معاملے کو خود تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب جو تم کہو گی کر لیا جائے گا، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ مجھ کو ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ جویریہ نے جواب دیا، میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس جواب کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کر لی اور حارث جو زر فدیہ یعنی مال لے کر بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت میں مذکور ہے کہ حضرت جویریہ کے والد حارث نے ان کا زر فدیہ ادا کیا اور وہ آزاد ہو گئیں، تو باپ کے ساتھ جانے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان جن کو محمدی تربیت نے خالص کر دیا تھا اور قرآنی آیات نے انہیں مہذب بنا دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ بنت حارث مستلقیہ سے شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ سب قیدی تو اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ چونکہ اب وہ ام المومنین کے درجے پر فائز ہو چکی ہیں، لہذا اس کی قوم کے کسی فرد کو غلام یا کنیز کی صورت میں اپنے پاس رکھنا اخلاقاً درست نہیں ہے، اس لیے تمام افراد قوم کو آزاد کر دیا گیا۔ جب یہ خوشگوار منظر دیکھا تو ام المومنین حضرت عائشہ گفتگو کرتے ہوئے فرمانے لگیں، ذرا ہر زاویے اور ہر پہلو سے ان خوشگوار لمحات کا تصور کیجئے کہ انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے بڑے مختصر الفاظ میں یہ کہا، حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے خیر و برکت کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر کسی خاتون کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی وجہ سے حضرت جویریہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 100 گھر کے افراد کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ جویریہ کا اصلی نام برہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کر ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ نبی جو ہیں وہ برہ کا معنی ہے نیکی کے پاس سے نکل کر آ گئے ہیں۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ ام المومنین جویریہ سے روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ام المومنین جویریہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 راتیں پہلے خواب میں دیکھا، گویا کہ چاند یثرب کی جانب سے آ رہا ہے، چل رہا ہے اور میری گود میں آ کر گر گیا ہے۔ میں نے کسی کو بتانا پسند نہیں کیا۔ جب ہمیں گرفتار کر لیا گیا، جب میں قید ہو گئی تو میں نے خواب کی تعبیر کی امید لگائی اور واقعی آپ نے مجھے آزاد کیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی ہوئی تو وہ ابھی شباب میں تھیں، جوان تھیں۔ وہ فرماتی ہیں، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 20 سنہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے شادی کی، اس وقت میں 20 سال کی تھی۔ وَكَانَتْ جُوَيْرِيَةُ رضی اللہ عنہا من اجمل النساء، جویریہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حسین و جمیل عورتوں میں سے تھیں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ ذکر الہی میں مصروف رہنے والی، عبادت گزار، فرما بردار، اطاعت گزار اور صبر و تحمل کی خاتون تھیں، صبر و تحمل والی خاتون تھیں۔ وہ صبح و شام، دوپہر اور دن ڈھلے غرض یہ کہ ہر دم تسبیحات کہنے میں مصروف رہتی تھیں اور اللہ کی تقدیس بیان کرتی رہتی تھیں۔ ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت جویریہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہا وہی فی مسجدہا اول النہار ثم مر علیہا قریبا من نصف النہار فقال لها ما زلت على حالك۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے اور وہ دن کے شروع میں اپنی مسجد یعنی عبادت والی جگہ میں تھیں صبح کے ٹائم، پھر آپ تقریباً دوپہر کو ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی طرح عبادت میں مسلسل مصروف رہیں، یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک تم اسی طرح عبادت میں مصروف رہیں؟ قالت نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال اعلمک کلمات تقولیہن، آپ نے فرمایا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم کہو سبحان اللہ عدد خلقہ 3 بار، سبحان اللہ رضا نفسہ 3 بار، سبحان اللہ وزنۃ عرشہ 3 بار، اور سبحان اللہ مداد کلماتہ 3 بار پڑھا کرو۔ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں یہ روایت منقول ہے۔ جویریہ سے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور آپ نے فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 بار کہے۔ آج جو کچھ تم نے صبح سے دوپہر تک پڑھا ہے اس کے ساتھ، ان سارے کلموں کے ساتھ، ان ساری دعاؤں کے ساتھ اگر ان کلمات کو تولا جائے تو یہ وزن میں بھاری ہو جائیں گے، اور وہ 4 کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، جس کا معنی ہے اللہ کی پاکیزگی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کے دل کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بس صرف اگر یہ 3 مرتبہ تم کہہ لو تو تمہارے لیے کافی ہیں، اور یہ وزن میں جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جویریہ کے والد حارث بن ابی ضرار رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے افراد کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اجتماعی طور پر وہ سب اسلام لے آئے، جتنے بھی آئے تھے ان کے باپ کے ساتھ وہ سب اسلام لے آئے۔ اس طرح انہیں مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت، اپنے پیغام کی تبلیغ اور اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے چن لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یاد رکھیے جب اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا رخ علم کی طرف پھیر دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں نور علم حاصل کر کے ہدایت کا راستہ اپنا کر کامیاب اور سعادت مند لوگوں میں شامل ہو جائے۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق حیات بنا کر عظمت و رفعت، سر بلندی اور سرفرازی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو حدیث مروی ہے اسے قتادہ نے ابو ایوب اور انہوں نے سیدہ جویریہ سے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ سے
بہت سے جلیل القدر علماء نے حدیثیں روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ام المومنین سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں اور 2 احادیث مسلم شریف میں مذکور ہیں، اور اصحاب سنن نے 4 احادیث اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ بخاری شریف میں جو حدیث مروی ہے، جو جویریہ سے روایت کیا ہے، اسے قتادہ نے ابو ایوب اور انہوں نے حضرت جویریہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث کا متن کچھ یوں ہے: عن جویریہ بنت الحارث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعہ وہی صائمۃ فقال اصمت امس؟ قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا قال فافطری۔ بحوالہ بخاری جویریہ بنت الحارث سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جمعے کے دن تشریف لائے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ کہتی ہے میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کل روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آج بھی روزہ افطار کر دو۔ اس حدیث سے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر پانی پیا۔ آپ صحابہ کرام کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جمعے کا دن ہے۔ صرف جمعے کے دن روزہ نہ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنے عید کے دن کا روزہ مت رکھو، عید کے دن کو روزے کا دن مت بناؤ، الا یہ کہ تم اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھو۔ اگر تم متواتر روزے رکھ رہے ہو اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے تو جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہو اگر رکھنا چاہتے ہو، لیکن جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے خلافت راشدہ کے دور میں بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امہات المومنین الطاہرات کا خاص خیال رکھتے تھے اور انہیں برابر بیت المال سے وظیفہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب خلافت کرنے لگے اور بیت المال میں دولت کی فراوانی ہو گئی، تو حضرت عمر نے بھی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے لیے 12,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا 50 ہجری میں جویریہ نے محسوس کیا کہ اب اللہ کے حضور پہنچنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بیماری جسم میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اسی سال یعنی 50 ہجری ماہ ربیع الاول میں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور ان کے جسد خاکی کو جنت البقیع میں ازواج مطہرات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی قبروں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی، جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ یہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے چند ایک دل نشین گوشے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان کا تعلق ان خواتین اہل بیت کے ساتھ تھا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کی آلائش سے پاک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں۔